بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ کتنی بار ادا کی گئی، اور اگر ایک سے زائد بار ادا کی گئی تو کیوں کی گئی، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل نالج انکریز ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامی اور دنیا بھر کی منفرد معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، بانی پاکستان محمد علی جناح کی وفات 72 سال پرانا واقعہ ہے، مگر اب بھی ان سے وابستہ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیلات واضح نہیں۔ کسی سوانح عمری میں کوئی واقعہ ملتا ہے اور کسی سوانح عمری میں کچھ اور۔ آئیے اس واقعے کی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی تفصیل کہیں کچھ اور ہے تو کہیں کچھ اور۔ ناظرین، مورخین کا اصرار ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو انتقال کے بعد محمد علی جناح کی نماز جنازہ صرف ایک مرتبہ ادا کی گئی، اور یہ نماز اہل سنت کے طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، مگر بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان کی نماز جنازہ 2 مرتبہ ادا کی گئی، ایک مرتبہ اہل تشیع کے طریقے سے اور دوسری مرتبہ اہل سنت کے طریقے سے۔ ان مورخین کے مطابق اہل تشیع کے طریقے سے ادا کی گئی نماز جنازہ کی امامت کا فریضہ مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے ادا کیا تھا۔ محمد علی جناح سے نیاز مندانہ مراسم رکھنے والے مولانا انیس الحسنین رضوی کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے ان سے اثنا عشری طریقے سے تجہیز و تکفین کے لیے کہا تھا۔ محمد علی جناح کے انتقال کے 4 روز بعد سید انیس الحسنین نے صغیر حسن نقوی کو جو خط تحریر کیا، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات تھی۔ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بتایا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح نے مجھے گورنر جنرل ہاؤس بلایا ہے۔ میں سرکاری گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچا تو فاطمہ جناح نے بیگم نصرت عبداللہ ہارون کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قائد اعظم کے غسل اور تکفین کا بطریقہ شیعہ اثنا عشری انتظام کروں اور بعد ازاں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں۔ انیس الحسنین کے مطابق انہوں نے کھارا در میں واقع بڑے امام باڑہ پہنچ کر حاجی ہدایت اللہ اور حاجی کلو غسال کو جگا کر قائد اعظم کی وفات کی خبر دی اور فاطمہ جناح کی خواہش سے آگاہ کیا، جس کے بعد حاجی کلو نے خواجہ اثنا عشری جماعت کے صدر سیٹھ رحیم چھاگلا اور سیکریٹری عبدالرسول کو اطلاع کر کے ان کی اجازت سے غسل اور کفن کا تمام سامان فراہم کیا، اور حاجی کلو، سیٹھ رحیم چھاگلا اور عبدالرسول میرے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس واپس روانہ ہو گئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم کے کمرے سے ملحق غسل خانے میں حاجی کلو اور ان کے مددگاروں نے اثنا عشری طریقے کے مطابق قائد اعظم کی میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ اس کے بعد میں نے قائد اعظم کے کمرے میں نماز جنازہ پڑھائی، جس میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا، کراچی کے انسپکٹر جنرل پولیس سید کاظم رضا، سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون، آفتاب پسر، حاتم علوی اور حاجی کلو وغیرہ نے شرکت کی۔ انیس الحسنین نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ اس کے بعد میت کو راہداری میں رکھ دیا گیا تاکہ عوام الناس آخری دیدار کر سکیں، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور میت علموں کے سائے میں فوجی گاڑی پر مقام تدفین کی طرف روانہ ہوئی، جہاں لاکھوں آدمیوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی۔
قائد اعظم کی تدفین کے بعد مولوی سید غلام علی احسن مشہدی اکبر آبادی نے شیعہ اثنا عشری تلقین بھی پڑھی تھی۔ تلقین پڑھائے جانے کے بعد قبر پر وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیروں نے مٹی ڈالی۔ بعد ازاں ہزاروں انسان سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد منتشر ہو گئے۔ پہلی نماز جنازہ میں شریک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا نے محمد وسیع خان کے نام لکھے گئے اپنے ایک مکتوب اور پھر اپنی خود نوشت سوانح عمری ہماری منزل میں تحریر کیا ہے کہ میں قائد اعظم کی اس نماز جنازہ میں شامل تھا جو مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے پڑھائی تھی۔ یہ نماز اس کمرے میں ادا کی گئی تھی جو گورنر جنرل ہاؤس کے جنوبی زیریں حصے میں ہے۔ اس نماز جنازہ میں میرے برادر بزرگ سید کاظم رضا اور یوسف ہارون بھی شریک تھے۔ بیگم نصرت عبداللہ ہارون نے 5 اکتوبر 1972 کو محمد وسیع خان کے نام لکھے گئے ایک خط میں تحریر کیا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات 3 بجے میں نے مولانا سید انیس الحسنین رضوی کو گورنر جنرل ہاؤس بلایا اور فاطمہ جناح نے مولانا سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مراسم تجہیز و تکفین بطریقہ شیعہ اثنا عشری ادا فرمائیں۔ بیگم نصرت نے مزید لکھا، پس تمام مراسم غسل و کفن مولانا موصوف کی نگرانی میں انجام پائے۔ بعد نماز صبح مولانا موصوف نے نماز میت بطریق شیعہ اثنا عشری پڑھائی۔ اس نماز میں سید ہاشم رضا، سید کاظم رضا، آفتاب پسر، حاتم علوی اور کئی آدمی شریک ہوئے۔